بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس انٹرویو کوچنگ کلاس میں اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر وہ خانہ کعبہ یا بیت اللہ کی تاریخ پر ہوگا، علاوہ ازیں کرنٹ افیئر اور جنرل نالج کے حوالے سے 20 سوالات کو ٹچ کریں گے۔ تو بتاتا چلوں کہ بیت اللہ کے حوالے سے، خانہ کعبہ کے حوالے سے، بیت الحرام کے حوالے سے، بلد الامین کے حوالے سے جو سوالات ریپیٹڈ ہیں، زیادہ کیے جاتے ہیں، زیادہ ان کی توقع ہوتی ہے، تو آج ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، خانہ کعبہ کو انجینئرڈ کس نے کیا؟ Who was the engineer, the pioneer engineer of بیت اللہ؟ یعنی خانہ کعبہ کی بنیادیں کس نے کھینچی، خانہ کعبہ کی بنیادیں کس نے بنائی؟ تو جبرائیل امین اللہ کے انجینئر ہے۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل امین نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس کو اپنے پروں سے اس کی بنیادیں جو ہیں وہ بنائی، نہایت بڑی بڑی بنیادیں اس کی بنائی۔ تو آپ کو بتاتا چلوں، آپ کا جواب اس طرح درست ہو سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے کعبے کی بنیادوں کو انجینئرڈ کیا، یعنی کعبے کی بنیادیں کھینچی۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ابتدا سے، پہلے دن سے آج تک بیت اللہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہو چکی ہے؟ تو آپ نے بتانا ہے 5 مرتبہ ہو چکی ہے بیت اللہ کی تعمیر، خانہ کعبہ کی تعمیر آج تک 5 مرتبہ ہو چکی ہے۔ سب سے پہلی تعمیر 2 پیغمبروں نے کی، آدم علیہ السلام اینڈ اس کے پیغمبر بیٹے شیث علیہ السلام۔ شیث علیہ السلام جو ہے وہ کعبے کے معمار ہیں۔ آدم علیہ السلام اور شیث علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، بنیادیں جبرائیل امین نے کھینچی، آدم علیہ السلام اور شیث علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھائی، تعمیر کی، آدم علیہ السلام اینڈ شیث علیہ السلام۔ دوسری مرتبہ کی تعمیر کے حوالے سے میں آ رہا ہوں سیکوینس وائز، سلسلہ وار۔ دوسری تعمیر کس نے کی؟ دوسری تعمیر یہ جو بنیادیں تھی بیت اللہ کی، جو بنیادیں اٹھائی گئی، ان 2 پیغمبروں نے اٹھائی۔ اس کو طوفانینوں میں نہایت نقصان پہنچا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ کی عمارت سیلاب طوفانینوں کی وجہ سے گر گئی۔ دوبارہ کس نے تعمیر کی؟ دوبارہ ابراہیم علیہ السلام، جن کو ابو الانبیاء، پھر 2 ہے، یہاں پر 2 پیغمبر بیٹھے، یہاں پر پھر 2 پیغمبر بیٹھے، ابراہیم علیہ السلام اینڈ اس کے پیغمبر بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی دوبارہ بنیادیں اٹھائی۔ انہوں نے بنیادیں اٹھائی، بنیادیں ان کی باقی تھی، ان کو اٹھایا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ الْإِبْرَاهِيمَ قَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے بنیادیں کس چیز کی؟ بیت اللہ کی۔ تمہیں وہ وقت یاد ہے یا نہیں؟ یہ دوسری تعمیر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اور بیت اللہ کی جو تیسری تعمیر ہے وہ قریش نے کی ہے۔ قریش مکہ نے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، ایک شدید طوفان آیا، شدید سیلاب آیا، جس کی وجہ سے کعبے کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ تو قریش مکہ نے مل کر چندے سے باقاعدہ اس کے لیے جو ہے وہ چندہ مانگا گیا، اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے گئے اور ایک خوبصورت عمارت بنائی گئی بیت اللہ کی انہی پرانی بنیادوں کو۔ اور جب حجر اسود فٹ کرنے کی باری آئی تو ان کے درمیان باہمی نزاع پیدا ہوا، جنجال، پریشانی، مشکلات۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قریش کے باہمی اعتماد کو یکجا کرتے ہوئے حجر اسود خود نصب فرمایا۔ واقعہ بہت بڑا ہے اس کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود خود نصب فرمایا، تو اس کو کہتے ہیں قریش کی تعمیر پلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کی تعمیر، یہ ہے کعبے کی تیسری تعمیر۔ نمبر 4، قریش کی چوتھی تعمیر۔ قریش کی چوتھی تعمیر جو ہے وہ کب کی گئی اور کس نے کی؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پانچویں تعمیر واقعات ان کے بڑے ہیں، تو یہاں پر ہم انٹرویو میں اس کو نہیں کر سکتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نے کیوں تعمیر کیا، کیا وجہ تھی. تو وجوہات بہت بڑی ہیں. اور پانچویں تعمیر جو ہے، جو آج تک آپ کو نظر آ رہی ہے، آج تک جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بنو امیہ کی تعمیر ہے. یہ کس کی تعمیر ہے؟ یہ بنو امیہ کی تعمیر ہے. خلیفہ ولید بن عبد المالک، خلیفہ ولید بن عبد المالک کی تعمیر جو ہے، موجودہ تعمیر جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ولید بن عبد المالک کی تعمیر ہے. اور آج تک کعبہ اسی شکل میں موجود ہے. اس کے علاوہ بیت اللہ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہ پوچھا یہ جاتا ہے بیت اللہ کے حوالے سے، یہ پوچھا جاتا ہے کہ حجر اسود خانہ کعبہ کی کس سمت میں ہے؟ یہ جنوب مشرق کی سمت میں ہے. جنوب مشرق کی سمت میں آپ کا یہ حجر اسود موجود ہے. اور اس سائڈ کو رکن اسود کہا جاتا ہے. ہر سائڈ کے کعبے کے ہر سائڈ کو رکن کہا جاتا ہے، اور اس سائڈ کو رکن اسود کہا جاتا ہے. سب سے پہلے تاریخی اسلام میں، تاریخی انسانی میں، سب سے پہلے خانہ کعبہ پر، بیت اللہ کی عمارت پر غلاف کس نے رکھا؟ غلاف کس نے ڈالا؟ جو آپ کو کالا غلاف نظر آ رہا ہے، یہ سب سے پہلے اس کا آغاز کس نے کیا؟ اسد حمیری. اس کو طبع حمیری بھی کہا جاتا ہے. طبع حمیری، حمیری دور کا ایک بادشاہ ہے، طبع اسد حمیری. یہ وہ شخص ہے جنہوں نے سب سے پہلے بیت اللہ پر غلاف رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خانہ کعبہ کی دیواروں کو کس چیز سے ڈھانپا کرتے تھے؟ یہ سوال ہوا ہے، تو بتاتا چلوں، یمنی کپڑے سے. کسی سے؟ یمنی کپڑے سے ڈھانپا جاتا تھا. علاوہ ازیں بتاتا چلوں، زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ میں کتنے بت نصب تھے؟ زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ میں کتنے بت نصب کیے گئے تھے؟ زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. سب سے بڑا بت جو کعبے کے سر پر نصب تھا، اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام ہبل تھا. ہبل نامی بت بیت اللہ کی چھت پر نصب کیا گیا تھا، اور اس کو ہبل کہا جاتا تھا. اچھا، یہ پوچھا گیا تھا مکہ معظمہ کے 3 پرانے نام بتائیں. 3 پرانے نام، نہایت انسانی تاریخ کے پرانے نام. تو بتاتا چلوں، اس کا پرانا نام بکہ نمبر 1، نمبر 2 بتہا، نمبر 3 بیت اللہ کے پرانے ناموں کے حوالے سے بتاتا چلوں. پرانا نام بکہ، پرانا نام بتہا، پرانا نام مارکو رایا. یہ وہ 3 نام ہے جو بیت اللہ کے یا مسجد الحرام کے یا کعبے کے یہ پرانے نام ہیں. قریش سے پہلے خانہ کعبہ کے متولی کون تھے؟ یہ بھی پوچھا جاتا ہے. نیا ٹیکنیکل سوال ہے. قریش کافی زمانے سے بیت اللہ کے متولی رہے ہیں، تو قریش سے پہلے بیت اللہ کے متولی کون تھے؟ بنو خزاعہ. یہ وہ قوم ہے عربوں میں جو قریش سے پہلے کیا ہوتے تھے؟ یہ متولی تھے بیت اللہ کے. اچھا، یہ سوال بھی پوچھا گیا، نیا ٹیکنیکل سوال ہے. دنیا کی اس مسجد کا نام بتائیں جس میں کوئی محراب نہیں ہے. دنیا کی اس مسجد کا نام بتائیں جس میں کوئی محراب نہیں ہے، تو وہ آپ کا مسجد الحرام ہے. مسجد الحرام. نیا ٹیکنیکل سوال ہے. اکثر اسٹوڈنٹ غلطی کر جاتے ہیں، مسجد کی بلتین بتاتے ہیں، حالانکہ اس کے 2 جو ہے اس میں محراب ہیں. اس مقدس جگہ کا نام بتائیں جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، جہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. یہ باقاعدہ فتویٰ ہے. پوری سر زمین پر وہ جگہ بتائیں جہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی. وہ بیت اللہ کی چھت ہے. وہ کیا ہے؟ یہ فتویٰ ہے باقاعدہ. بیت اللہ کی چھت. بیت اللہ کی چھت وہ جگہ ہے
جہاں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی. بتاتا چلو. خلیفہ کا نام پوچھا گیا تھا جس نے سب سے پہلے سفید ریشم کا کپڑا استعمال کیا غلاف کے لیے, جس نے سب سے پہلے بیت اللہ کی غلاف کے لیے ریشم کا کپڑا استعمال کیا. اس سے پہلے یمنی کپڑا استعمال ہوتا لیکن ریشم کا کپڑا. وہ کون ہے؟ مامون رشید. مامون رشید وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے ریشم کا کپڑا استعمال کیا. آج ہمارے بیت اللہ کی تاریخ کے حوالے سے بس اتنا ہی. ریپیٹڈ کوشچن کی طرف آتے ہیں جو کرنٹ افیئر اور جنرل نالج کے حوالے سے ہیں اور اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے جو ریپیٹ ہوئے ہیں. تو یہ پوچھا گیا ہے کہ ایلون مسک جو دنیا کا سب سے امیر ترین شخص تھا, اس سے نومبر میں اس دسمبر کے مہینے میں دسمبر 2022 کو اس سے یہ اعزاز چھین لیا گیا اور وہ اس وقت دنیا کا امیر ترین شخص نہیں رہا. تو دنیا کا امیر ترین شخص کون ہے؟ تو یہ فیصلہ 6 دسمبر 2022 کو ہوا اور جب اثاثے گنے گئے تو ایلون مسک وہ دوسرے نمبر پر آیا اور برنارڈ ارنلٹ یہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہے اس وقت. آپ گوگل پر اس کو سرچ کریں, برنارڈ ارنلٹ یہ امیر ترین شخص ہے اور اس کا تعلق فرانس سے ہے. TTC کے حوالے سے پوچھا گیا تھا. TTC اسٹینڈ فور ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز. ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز جو آپ کے ملک میں مختلف جو ہے وہ ہنر وغیرہ سکھاتے ہیں, مختلف ہنر کی تربیت دیتے ہیں, تو اس کو TTC کہا جاتا ہے. بیماری کے حوالے سے کہ ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے ECG دل کے حوالے سے, اس کو یہ کس چیز کا مخفف ہے؟ تو یہ ہے الیکٹرو کارڈیوگراف. یہ دل کے حوالے سے, دل کی دھڑکن کے حوالے سے جو ہے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. حجاب سے کیا مراد ہے؟ حجاب پردے کو کہا جاتا ہے اور جو مومنات و صالحات ہیں, جو نیک عورتیں ہیں, یہ باقاعدہ حجاب کرتی ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خواتین وہ حجاب کیا کریں, وہ پردے میں رہا کرے, اور قرآن نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ خواتین پردے میں نکلا کریں, تو اس کو حجاب کہا جاتا ہے. نماز میں لقمے سے کیا مراد ہے؟ نماز میں لقمہ سے کیا مراد ہے؟ جب امام غلطی کر جاتا ہے نماز میں کسی رکعت وغیرہ میں, تو پیچھے سے مکبر جو تکبیر کہنے والا ہے, اقامت کرنے والا مکبر یا کوئی بھی مقتدی, اس کو پتہ دیتا ہے کہ آپ غلط ہوئے ہیں, اس کے لیے سبحان اللہ یا اللہ اکبر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کو لقمہ نماز کہا جاتا ہے. ہر سال کرپشن ڈے, اینٹی کرپشن ڈے کب منایا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے ریپیٹڈ آپ کا. ہر سال اینٹی کرپشن ڈے کب منایا جاتا ہے؟ تو ہر سال بتاتا چلو, اینٹی کرپشن ڈے وہ 9 دسمبر کو منایا جاتا ہے. یہ وہ ریپیٹڈ سوال ہے جو زیادہ توقع ہے ان کی پوچھے گئے تھے. آخر میں بتاتا چلو, چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو. اس میسج کے ساتھ کہ گڈ لک فار یور کمنگ انٹرویو.